بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حج 1441 کے حوالے سے تھوڑی سی گپ شپ کریں گے کہ اس سال کا حج کیا امکانات ہیں اور کیا ممکنات ہیں۔ حج کے حوالے سے کیوں ہم اس ڈسکشن میں مجبور ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے ہم سب جانتے ہیں بیسیکلی کرونا وبا کی صورتحال کی وجہ سے جو ایک عالمی لاک ڈاؤن کی کیفیت پیدا ہوئی اور ابھی تک اس کی ویکسینیشن کا بندوبست نہیں کیا جا سکا، جس کی وجہ سے یہ صورتحال ہے کہ ہم ابھی بھی اس کیفیت میں ہیں کہ پتہ نہیں حج ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اس حوالے سے کیا امکانات ہیں، کیا ممکنات ہیں، ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم تازہ ترین صورتحال دیکھیں تو اس وقت کرونا وبا نے تقریباً 48 لاکھ لوگوں کو متاثر کیا ہے اور تقریباً 3,15,000 لوگ اس کرونا کی وجہ سے انتقال فرما گئے ہیں۔ اور موجودہ ٹرینڈ اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک خوش آئند صورتحال ہے کہ کرونا کی وبا کی ابتدا کے دنوں میں تو کرونا کے نئے کیسز زیادہ آ رہے تھے اور ریکوریز کم تھیں، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کرونا کی جتنے نئے کیسز آ رہے ہیں اور جو ریکوریز ہو رہی ہیں، جو پرانے کیسز ٹھیک ہو کے جا رہے ہیں، ان کی تعداد تقریباً برابر ہے۔ تو یہ بڑی خوشائند بات ہے۔ آنے والے دنوں میں اس کی تعداد مزید امپروو ہوگی اور انشاءاللہ ریکوریز زیادہ ہو رہی ہوں گی اور نئے کیسز کم آ رہے ہوں گے۔ تو یہ امکان تو ہے کہ کرونا کی بڑھوتری جو ہے وہ بڑی حد تک کم ہو چکی ہوگی، کرونا کا پھیلاؤ کم ہو چکا ہوگا حج کے دنوں تک، اور اس کی حالات میں بہتری ہوگی۔ اور اگر ہم لاک ڈاؤن کی کیفیت دیکھیں تو پوری دنیا نے تقریباً لاک ڈاؤن امپلیمنٹ کیا، لیکن سعودی عربیہ میں لاک ڈاؤن کا بڑی سختی سے امپلیمنٹیشن ہوئی اور ایون اب بھی کچھ شہروں میں 24 گھنٹے کا لاک ڈاؤن عملی طور پر موجود ہے، جبکہ کچھ شہروں کو انہوں نے وقتی طور پہ ریلیکس کیا کچھ چند گھنٹوں کے لیے روزانہ کی بنیاد پہ، اور ابھی یہ عید پر مکمل 24 گھنٹے کا لاک ڈاؤن دوبارہ نافذ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تقریباً ایک ہفتے کے لیے۔ اس کے بعد پھر اس پہ عمومی ریلیکسیشن شروع ہو جائے گی۔ تو لاک ڈاؤن کی پابندیاں عمومی طور پہ نرم ہوں گی، اور لیکن سوشل ڈسٹینسنگ کو بڑی سختی سے اس پہ عمل کروایا جاتا ہے۔ جب لاک ڈاؤن میں نرمی بھی ہوتی ہے تو لوگ جب باہر ملتے ہیں تو ان میں ڈسٹینسنگ ہوتی ہے، ان کو گلوز اور باقی جو احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں ان پر عمل سختی سے کروایا جاتا ہے، اور باقی طبی سہولیات کے حوالے سے ہائی الرٹ ہیں تمام ہاسپٹلز، پرائیویٹ بھی اور گورنمنٹ بھی۔ جب بھی کوئی بھی انسان ان علامات کو دیکھتا ہے تو اسے فوراً ہاسپٹلز جانے کی، ہاسپٹل کو رپورٹ کرنے کی کا حکم ہے اور اسے ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے۔ ان سارے چیزوں کو دیکھتے ہوئے امکان یہ ہے کہ اگر حج کا انتظام کیا بھی جاتا ہے تو وہ بڑے محدود پیمانے پر ہوگا اور اس میں بڑے سخت قسم کے پروٹوکولز کا خیال رکھا جائے گا، اور ان پروٹوکولز کی وجہ سے یہ نہیں اگر فضائی سفر کرنا ہے تو اس میں ایک سیٹ چھوڑ کے دوسری سیٹ پہ بندہ بیٹھا ہوگا، اسی طریقے سے ہوٹلز کے روم میں 3 سے زیادہ بندے نہیں ہو سکتے ایک روم میں۔ ان سارے پروٹوکولز کو دیکھیں، اور پھر قیام سعودیہ میں قیام کتنا ہوگا اس کو بھی یقیناً مختصر کر دیا جائے گا۔ ان ساری صورتحال کو اگر ہم دیکھیں تو پیکیجز مہنگے ہو جائیں گے، اگرچہ کہ محدود پیمانے پہ اس کا انعقاد کیا جا سکتا ہے، امکان موجود ہے، لیکن پیکیجز بہت مہنگے ہو جائیں گے تو اس میں ہر بندے جو پہلے سوچ رہے تھے کہ وہ حج پہ آئیں گے، ان میں سے ہر ایک کے لیے ممکن نہیں رہے گا حج پہ آنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ امکانات تو چلو وہ تھے، ممکن کیا ہے؟ ان سب میں سے ممکن کیا ہے؟ فوری انتظامات۔ 2 مہینے رہ گئے ہیں حج میں، کیا ان 2 مہینوں میں انتظامات ممکن ہیں سعودی حکومت کے لیے حجاج کو ویلکم کرنا، ان کی رہائش گاہوں کا بندوبست، کھانے کا بندوبست، منا مزدلفہ عرفات کو تیار کرنا حج کے لیے؟ تو ہاں، 95% چانسز یہ ہیں کہ 95% تک ان کے فوری انتظامات کو ممکن بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ٹریولنگ محدود پیمانے پر اگر یہ الاؤ بھی کرتے ہیں تو ٹریولنگ کی ارینجمنٹ ساری آن لائن ہوں گی، ہوٹلز وہی الاؤ کیے جائیں گے جو آن لائن آلریڈی پورٹل پر ہیں،
تو یہ سارے انتظامات بڑی جلدی کی جا سکتے ہیں. کھانے کا انتظام بھی وہ مطابق وہ کمپنیز جو کھانا سپلائی کرتی تھی حجاج کو وہ لوکل ہیں, ان کے ملازمین یہاں موجود ہیں, اگرچہ لاک ڈاؤن کی کیفیت میں ہیں لیکن وہ اس کا انتظام کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے منی, مزدلفہ اور عرفات کے انتظامات بھی مشکل نہیں ہیں, 2 مہینوں میں انہیں کیا جا سکتا ہے. اس لیے بہت ممکن ہے کہ اگر الاؤ کیا جاتا ہے حج تو ان انتظامات کے حوالے سے کوئی مسائل نہیں ہوں گے. ہاں, وبا کے حوالے سے کیا ممکنات ہیں؟ وبا اگرچہ اس وقت اس صورتحال میں ہے کہ نئے کیسز اور پرانی ریکوریز برابر ہیں, اور یہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ریکوریز زیادہ ہوں گی اور وبا کا پھیلاؤ کم ہوتا جا رہا ہوگا, لیکن پھر بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم وبا سے اس وقت تک مکمل طور پر چھٹکارا حاصل کر چکے ہوں گے. میرے خیال میں اس کی انٹینسٹی جو ہے, شدت جو ہے, وہ 30% تک چلی جائے گی, کم ضرور ہو جائے گی, لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ حج کے دنوں میں وبا کا وجود ہی نہ ہو. تیسری چیز ہے لاک ڈاؤن. لاک ڈاؤن کی کیفیت اس کو نرم کیا جا رہا ہے, لوکلی بھی آہستہ آہستہ اس کو نرم کیا جائے گا رمضان کے بعد انشاءاللہ, اور دوسرے ممالک نے بھی اس میں نرمی کرنا شروع کر دی ہے. لیکن کیا سعودی عرب دوسرے ممالک کے لیے اس کو نرم کرے گا؟ تو میرا خیال ہے کہ نہیں. 50% چانسز ہیں. 50% چانسز بھی اس لیے ہیں کہ شاید کچھ لوگوں کو وہ الاؤ کریں جن کا آنا یہاں ضروری ہو, جیسے حجاج اگر یہ الاؤ کرتے ہیں تو حجاج کا آنا ضروری ہوگا, تو ان کے لیے یہ الاؤ کریں گے کہ ٹھیک ہے آ جائیں, لیکن اس کے لیے بھی اسٹرکٹ پروٹوکولز کو امپلیمنٹ کریں گے, اس کے بعد ان کا آنا ممکن ہوگا. تو یہ 50% چانسز ہیں کہ جی لاک ڈاؤن ریلیکس کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہی ہے کہ حج الاؤ کیا جائے گا, لیکن بڑے محدود پیمانے پہ الاؤ کیا جائے گا, اور وہ بھی لوکلز کے لیے الاؤ کیا جائے گا. 90% چانسز یہ ہیں کہ حج جو ہوگا اس دفعہ وہ صرف لوکلز ہی کو الاؤ کیا جائے گا, اور وہ بھی بڑی محدود تعداد کو الاؤ کیا جائے گا. 10% چانسز ہیں کہ یہ گلوبلی اس کو الاؤ کریں گے, اور گلوبلی اگر الاؤ کریں گے بھی تو وہ بھی بڑے محدود لوگوں کو الاؤ کریں گے, اور بڑی اسٹرکٹ شرائط کے ساتھ, پروٹوکولز کے ساتھ اس کو الاؤ کیا جائے گا. تو یہ تھا میرا اوپینین. باقی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس وبا سے جلد چھٹکارا دلائے ہمیں, اور ہماری دعا ہے کہ حج کا انعقاد ممکن ہو اور بہترین طریقے سے ممکن ہو. اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.